اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 44۔ شام سمے لاہور ہی میں اس وقت حدید صاحب کی بہن کے گھر ان کی بھانجی کی مہندی کی رسم زور و شور سے چل رہی تھی۔ سب بڑے اسٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کو مہندی لگانے میں مہو تھے۔ نینا ایک طرف کچھ کزنز کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ہی اسمارا بھی موجود تھی۔ حدید صاحب ہینا کے ساتھ دلہن کو مہندی لگا کر اسٹیج سے اترے اور متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھتے جہان کو ڈھونڈنے لگے، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ یہ جہان کہاں ہے؟ اسے اور اسمارا کو بھی مہندی لگانا چاہیے۔ انہوں نے ہینا بیگم سے دریافت کیا۔ یہیں کہیں ہوگا، آ جاتا ہے۔ ہینا بیگم نے بھی ارد گرد سرسری سا دیکھتے جواب دیا۔ ہینا اپنی نند کی پکار پر ان کی طرف چل دی، جبکہ حدید جہان کو تلاش کرتے وہاں سے ہٹے۔ اچانک ذہن میں خیال آیا اور اس سے پہلے اس پر عمل کرتے وہ جیب سے فون نکال کر جہان کو کال کرتے وہ سامنے سے ہی آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو ایک قرب اور تکلیف سی پائی حدید نے، جیسے وہ گہرے صدمے اور تکلیف میں ہو۔ چند قدموں کو فاصلے کو جلدی سے سمیٹتے وہ بیٹے کے قریب پہنچے۔ حدید کو کچھ غلط ہونے کا احساس سا ہوا۔ کیا ہوا جہان؟ سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے فوراً فکر مندی سے استفہامیہ پوچھا۔ ڈیڈ کالج میں بلاسٹ ہوا ہے، ان کے چہرے کو دیکھتے ہی جہان نے بھیگے لہجے میں جواب دیا، مگر چہرے پر چٹانوں کی سی سختی بھی ساتھ ہی در آئی تھی اور آنکھوں میں قرب کے ساتھ نفرت۔ یہ نفرت، سختی اس کے لیے تھی جس نے یہ کبیرہ گناہ سر انجام دیا تھا۔ کیا؟ حدید نیچی آواز میں گویا حلق کے بل چیخ اٹھے تھے۔ جہان کی نظریں مزید آبدیدہ ہوئیں۔ کب ہوا اور کیسے؟ بچیاں کیسی ہیں؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ جہان بتاؤ بھی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ حدید صاحب چہرے پر درد لیے پے در پہ سوال کرنے لگے۔ ان کے چہرے سے عیاں ہوتا درد وہ درد تھا جو وہاں موجود تمام والدین کے چہرے پر تھا۔ 90% بچیاں ہلاک ہو گئی ہیں ڈیڈ۔ باقی بچی بچیاں کچھ ملبے تلے دبی ہیں، کچھ کی حالت اتنی تشویشناک ہے کہ زندہ بچیں گی بھی یا نہیں معلوم نہیں۔ جہان کس دل سے یہ جملے ادا کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ حدید نے تڑپ کر آنکھیں میچی تھیں، اور پھر جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی سنہری آنکھیں شعلہ بار بھڑکی تھیں۔ تم فکر مت کرو، اس کے پیچھے جو بھی ہے ہم اسے نہیں بخشیں گے، اس سے بھی بدتر موت اسے دیں گے کہ اس کی روح تک لرز اٹھے گی۔ انہوں نے جہان کو دونوں کندھوں سے تھام کر سینے کے ساتھ لگایا اور تسلی دی۔ مجھے ابھی اسلام آباد کے لیے نکلنا ہوگا ڈیڈ۔ ہاں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حدید نے فوراً الگ ہوتے اس کی بات کاٹی۔ نہیں ڈیڈ، آپ یہیں ٹھہرے، موم اور نینا کے ساتھ کل آئیے گا۔ میں نور کو لے کر واپسی کے لیے نکل رہا ہوں، اور آپ فکر مند نہیں ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ جہان نے عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں حوصلہ دیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ انہوں نے جہان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچے اور نفی کی۔ ڈیڈ، سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت ہم سب یہاں سے نہیں جا سکتے۔ پھپھو کتنی خوش ہیں، سب پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ ریدا کو رخصت کر کے کل خیر سے آ جائیے گا۔ میں نور کو لے کر اسلام آباد کے لیے نکلتا ہوں۔ حدید صاحب اب کی بار محض خاموش رہ سکے اور ضبط سے اپنی پیشانی مسلنے لگے، پھر بولے، ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ تم لوگ۔ لہجے میں آزردگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جیسے تیسے بہانہ بنا کر ہینا بیگم، نینا اور اپنی پھپھو کو قائل کر کے جہان اسمارا کو لیے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور گاڑی میں بیٹھے اسمارا بار بار جہان کو دیکھ رہی تھی، جو پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسمارا کا بار بار خود کو دیکھنا جہان اچھے سے محسوس کر رہا تھا، مگر چپ تھا۔ پروفیسر؟ کچھ دیر کے بعد اسمارا کی پکار سماعت سے ٹکرائی تو وہ آسودگی سے مسکایا، اور ویسے ہی مسکاتا اس کی طرف چہرہ کر گیا۔ جہان کے اچانک اس طرح اپنی طرف پلٹنے اور مسکرا کر دیکھنے پر وہ بلش کر گئی۔ پہلے جب نہیں دیکھ رہا تھا تو بھی مسئلہ ہو رہا تھا، اب جب دیکھ رہا تھا تو بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ فرمائیں؟ جہان نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر نرمی سے پوچھا۔
کوئی بات ہے کیا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ جہان نے ہنکار بھرا۔ کیا بات ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے دوبارہ پوچھا، اور پوچھتے ہی جہان کی سیاہ آنکھوں میں درد دوبارہ سمٹ آیا تھا۔ نور، اسمارا کے دونوں ہاتھوں پر پکڑ مضبوط کرتے جہان نے فیصلہ کر لیا اسے بتانے کا۔ وہ جاننے کی حقدار تھی۔ اس کی دوست بھی تو اس حادثے میں زخمی ہوئی تھی اور تشویشناک حالت میں ہسپتال پڑی تھی۔ صرف دوست ہی نہیں، اس کے اساتذہ بھی دوسری طرف۔ جہان اس وقت ہاتھ کی کیا حالت ہو سکتی تھی یہ بھی اچھے سے سمجھتا تھا۔ یہ الگ بات تھی وہ ہاتھ کو اپنا بھائی نہیں مانتا تھا، مگر ان کا رشتہ وہ کتنا ہی کیوں نہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ رشتہ اللہ نے بنایا تھا۔ جہان نے ٹھنڈی سانس اندر کھینچی اور بولا، کالج میں بلاسٹ ہوا ہے نور۔ جہان کے بتانے کی دیر تھی کہ اسمارا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ چھوٹی پیشانی پر بل نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں دنیا جہان کا درد سمٹ آیا۔ آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئیں اور یہ سیلاب بڑھتا چلا گیا۔ جہان نے فوراً اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے آنسوؤں کو بہنے سے پہلے اپنے انگوٹھوں سے پونچھ دیا۔ دعا کرو بس، تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ سحر، جہان سحر۔ وہ اگلے لمحے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر گہرے سانس لیتی اس سے پوچھنے لگی، سحر جہان، وہ کیسی ہے؟ پلیز بتائیں، پلیز۔ اب وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی تڑپنے لگی۔ جہان نے تکلیف سے اسے اپنے سینے میں سما لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سحر ٹھیک ہو جائے گی، تم دعا کرو۔ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ بھیگے لہجے میں اسے تسلی دینے لگا، اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے نا؟ وہ مسلسل روتی ہوئی سر اٹھا کر پوچھنے لگی۔ جہان کو اس کی حالت دیکھ کر اب شدت سے احساس ہوا کہ اسے سحر کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا، مگر بعد میں بھی تو اسے پتہ چلنا ہی تھا، تو اب کیوں نہیں؟ پھر بہت مشکل سے اسے سنبھالتے وہ ایئرپورٹ پہنچے اور وہاں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے، اور تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ جہان اسمارا کو خان مینشن چھوڑ کے سیدھا کالج کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ بہت ضد کر رہی تھی کہ اسے سحر کے پاس لے جائے، مگر اسے سمجھا بجھا کر وہ گھر چھوڑ آیا تھا اور بعد میں سحر سے ملانے لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مبارک ہو، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر ہما کے جملے پر ہاد نے سکون سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، اور کئی گھنٹوں بعد اس کے بنجر انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھلائی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے روہیل، شہروز اور رخسانہ بھی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سچ شکر ہے کہ ان کی ہڈیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مگر دباؤ کافی آیا ہے، جس کے باعث انہیں کچھ دن درد رہے گا، جو میڈیسنز اور انجیکشن سے جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ سر کے پچھلے حصے پر انہیں تھوڑی گہری چوٹ آئی ہے۔ یہ سنتے ہاتھ کی سیاہ آنکھوں میں درد دوبارہ سمٹ آیا تھا، مگر اس کا نقصان ان کی یادداشت پر نہیں پڑے گا، یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہے۔ آخری جملہ ڈاکٹر ہما نے دل میں کہا تھا۔ کتنی ہی دیر سیاہ دھواں سانس کے ذریعے ان کے اندر جاتا رہا ہے، جس وجہ سے ان کی اندرونی سانس کی نالی کو کافی نقصان ہوا ہے۔ کچھ عرصہ انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آئے گی، مگر وہ بھی جلد میڈیسنز اور علاج سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ نے سر ہلایا تھا اور پھر بنا ان سے اجازت لیے وہ جھٹکے سے ICU کا دروازہ کھولتے اندر کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر ہما نے ششدر ہوتے اس سر پھرے آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ کیسے ان کی اجازت کے بغیر اندر جا سکتا تھا؟ ہاتھ نے اندر جاتے دروازہ بند کر دیا، اور ڈاکٹر تعصب سے سر جھٹکتی اپنے دفتر کی جانب چل دی۔ کہ اسے آخر کون روک سکتا تھا؟ بھاری قدم اٹھاتا ہاتھ اس کی جانب بڑھا، جہاں سامنے ہی وہ بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ جھلسی ہوئی ہاتھ کی جلد اور سفید پٹی لپیٹا سر سیاہ آنکھوں کی تکلیف میں اضافہ کر گیا تھا۔ منہ پر لگا آکسیجن ماسک جس میں وہ گہری بھاری سانسیں بھر رہی تھی، سراب آنکھیں بند تھی، زخمی کلائیاں جس پر صبح سرخ چوڑیاں کھنکھنا رہی تھیں، اس وقت دونوں کلائیوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ان میں ایک بھی چوڑی سلامت نہ تھی۔ ہاتھ کی تکلیف میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سانسوں کی کمی محسوس ہوئی تو وہ درندہ صفت انسان، جسے سب ظالم درندہ کہتے تھے، دل کے مقام سے اپنا سینہ مسلنے لگا، جیسے سانسیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سیاہ آنکھوں میں پھوٹتے شرارے اور بھڑکتے شعلے جیسے آنے والے برے طوفان کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اب ہاد علم کیا بھونچال اٹھانے والا تھا، یہ اللہ ہی جانتے تھے۔
چند قدموں کا فاصلہ تیزی سے سمیٹتا وہ اس تک پہنچا، پہلو میں بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام گیا، پھر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا گویا اسے حفظ کرنے لگا، اپنی پرتپش نظریں اس کے وجود میں پیوست کیے جیسے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج وہ ضدی بنی اس کی بات ماننے سے انکاری تھی۔ سحر، پھر ایک سرگوشی ان بنجر صحرا کی مانند لبوں نے کی تھی، جو کمرے میں سرگوشی نما گونجتی واپس ہاد علم کے پاس لوٹ آئی تھی، مگر سحر تک جانے سے قاصر رہی تھی۔ تمہاری قسم، جو جو اس سازش میں شامل تھا، کتے سے بھی بدتر موت ماروں گا، خود اپنے ان ہاتھوں سے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ جنون شدت سے کہہ رہا تھا، پھر تڑپ کر اس کے زخم دیکھنے لگا اور اس کا ڈرپ اور برنولا لگا ہاتھ تھام کر چومتا اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا گیا، جیسے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہو۔ جلدی سے اٹھ جاؤ نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہیں ایسے دیکھ کر، تم بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، یوں چپ چپ، خاموش، ساکت۔ ہاتھ کے لب سرگوشیاں کرتے سحر سے مخاطب تھے۔ پلیز اٹھ جاؤ۔ سحر کی کلائیاں چومتے ہاتھ نے منت کی، پھر ایک جھماکا سا ذہن میں ہوا اور وہ بولا، خود اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلاؤں گا، ہمیشہ، تاعمر، جب تک زندہ ہوں، اور کبھی منع بھی نہیں کروں گا کہ چائے مت پیا کرو، بلکہ خود تمہارے ساتھ بیٹھ کے پیا کروں گا، دونوں مل کے پئیں گے چائے، مرشد چائے۔ سحر کی بند آنکھوں کی طرف دیکھتے ہاتھ نے رخسار سہلاتے اسے بچوں کے جیسے پچکارتے لالچ دیا، مگر وہ ظالم بنی جوں کی توں پڑی رہی۔ اب تو اٹھ جاؤ نا یار، سحر، ہاتھ نے بے بسی سے پکارا، مگر جواب نہ داد۔ ہاتھ کا دل پھٹنے لگا تھا، ابال اٹھنے لگے تھے، اور وہ اپنا صبر اور ضبط کھو رہا تھا، اس لیے مزید وہ وہاں نہ رک سکا۔ اسے لگا وہ مزید رکا تو اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگے گا، جو اس وقت سحر کی صحت کے لیے اچھا نہ تھا۔ تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہاتھ باہر آیا تو شہروز ہنوز وہیں کھڑا تھا۔ رخسانہ بھی سحر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے سحر بیٹی سے ملنا ہے، انہوں نے ہاتھ سے خوف کھاتے سراسیمگی لیے کہہ دیا۔ جواباً ہاتھ نے نرمی سے انہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ بے ہوش ہے، ہوش آئے گا تو آپ مل لیجیے گا، نرمی سے جواب دیتے وہ شہروز کی جانب متوجہ ہوا۔ رخسانہ بھی گلاس ہول سے سحر کو دیکھنے لگی۔ شہروز کو وہ کوئی ٹوٹا ہوا بکھرا مجسمہ لگ رہا تھا۔ ہاتھ شہروز کو اشارہ کرتا اسے ایک سائڈ پر لے گیا۔ شہروز نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پتہ لگاؤ اس کے پیچھے کون ہے؟ شہروز نے سر ہلایا۔ جہان، اس کی بیوی اور بہن؟ ہاتھ آنکھوں میں درد لیے جہان کا نام لیا۔ شہروز نے اسے اس نام کے زیر اثر نفرت سے دیکھا تھا۔ وہ تینوں شہر سے باہر ہیں، مطلب صحیح سلامت ہیں۔ ہاتھ نے سکھ کا سانس لیا مگر شہروز نے نہیں۔ ہاتھ، یہ سب ضرور اس جہان حدید نے کروایا ہے۔ شہروز نے بلا توقف اپنا یقین ظاہر کیا۔ شہروز کی بات پر ہاتھ نے اچنبھے سے دم سادے اسے دیکھا۔ آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب اسی نے کروایا ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاتھ نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ اس کے لہجے میں بھرپور بھروسہ تھا۔ ہاتھ کے چہرے کا مان اور یقین دیکھ کر شہروز کو فی الوقت خاموش رہنا پڑا، کیونکہ کوئی دوڑتا ہوا کوریڈور کراس کر کے آ رہا تھا، اور بکھری سی حالت میں وہ کوئی اور نہیں بنیامین تھا۔ وہ آندھی طوفان کا سا آیا۔ ہاتھ نے بھی گردن موڑ کر خالی نظروں سے اسے دیکھا، اور وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتا جھٹکے سے دروازہ کھولتا سحر کی اور بڑھا تھا، اور سامنے بے سود پڑی اپنی بہن کو دیکھا تو بنیامین کے گلے میں پھنسا ہوا آنسوؤں کا گولا آنکھوں کے ذریعے باہر آ گیا۔ ہاتھ نے لب بھینج کر اسے دیکھا جو عجیب پاگلوں کا سا یہاں وارد ہو گیا تھا۔ بنیامین فوراً سحر کی جانب لپکا اور اسے دونوں بازوں سے تھام کر اپنے سینے میں بھینج گیا۔ اب ہاتھ کو صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا، اتنا سنکی تو وہ بھی نہیں ہوا تھا جس طرح بنیامین برتاؤ کر رہا تھا۔ بنیامین، ہاتھ نے سختی سے اسے پکارا۔ سحر میری بیٹی، میری گڑیا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ سحر کے بالوں کے بوسے لیتا وہ اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ ہاتھ سے یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور صبر تو کسی صورت نہیں آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بنیامین کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ ابھی ابھی اس کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اسے اس طرح مت تھامو۔ ہاتھ نے سنجیدگی سے گھڑکا، مگر وہ سن کہاں رہا تھا، بس اسے سینے سے لگائے اس کے ہونے کا خود کو یقین دلا رہا تھا۔
کچھ نہیں ہوگا میری بیٹی کو، میری سحر ابھی ٹھیک ہو جائے گی اور مجھے بلائے گی۔ چلو اٹھو جلدی سے، شاباش، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تمہاری بند آنکھیں، اٹھو جلدی۔ اس کا رخسار سہلاتے بنیامین سرگوشیاں کر رہا تھا، جو دہلیز پر کھڑے شہروز کو تو نہیں سنائی دے رہی تھی مگر ہاتھ کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ تم اٹھو گی تو میں تمہیں وہ نئے پرندے لا کر دوں گا، وہ جو تم ہمیشہ کہا کرتی تھی نا، سفید طوطے، وہ والے لا کر دوں گا، اور زیادہ سارے پھول بھی، اور چاکلیٹس، چائے، ناولز، سب کچھ۔ بس جلدی سے تم اٹھ جاؤ۔ ہاتھ تو بنیامین کے اس طرح کہنے پر پہلو بدل کے رہ گیا تھا۔ بنیامین چھوڑ بھی دو اسے اب۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو بالآخر ہاتھ غصے سے آگے بڑھا اور زبردستی اسے سحر سے الگ کرتا آہستگی سے اس کا سر واپس تکیے کے ساتھ لگا گیا۔ بنیامین نے آستین سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ شہروز بھی اندر داخل ہوا اور بنیامین کو تھام کر کھڑا کرتا باہر لے گیا۔ ادھر آؤ میرے ساتھ، وہ ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر میں اٹھ جائے گی ہماری گڑیا، تھوڑا صبر رکھو، دیکھ نہیں رہے ہاتھ کتنا ٹچی ہو رہا ہے، پھر بھی تم لپٹے چلے جا رہے ہو۔ شہروز نے ہلکا پھلکا انداز اپناتے باہر لے جا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ بنیامین کے جانے کے بعد ہاتھ نے واپس نظریں سحر کی جانب دوڑائیں، دوبارہ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کا دماغ مکمل معاف صرف سحر کی جانب ہی تھا۔ وہ کچھ نہیں سوچ پا رہا تھا، نہ ہی شہروز کی باتیں، نہ ہی جہان کے بارے میں۔ کچھ دیر بعد ہی وہیں بیٹھے اس نے سحر کی آنکھوں میں جنبش محسوس کی، اور یہ دیکھتے ہی ہاتھ جی اٹھا تھا۔ اس نے فوراً اپنے پور اس کے سوجے پپوٹوں پر پھیرے، سحر، اور شریر آواز میں اس ہرجارن کو پکارا۔ سحر نے پہلے زور سے آنکھوں کو مچا، پھر آہستہ آہستہ کھولا۔ تھوڑا سا واہ کرتے ہی اسے روشنی چپتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ دوبارہ میچ گئی۔ چہرے پر درد کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ہاتھ نے پیار سے اس کی آنکھوں پر انگوٹھا پھیرا جیسے اس کے درد کی دوا کر رہا ہو۔ سحر نے دوبارہ آنکھوں کو کھولا اور اس سے پہلے لبوں سے سرگوشی کی، بھائی۔ ہاتھ کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اس نے ضبط سے سحر کو دیکھا تھا۔ ظاہر ہے انسان تکلیف میں سب سے پہلے اسے ہی پکارتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سحر یوسف اس دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس سے محبت کرتی تھی وہ شخص اس کا بھائی بنیامین یوسف تھا، باقی سارے بعد میں آتے تھے۔ بھائی، ایک بار پھر اس نے پکارا۔ ہاتھ نے اس کے بال سنوارے اور اس کی پیشانی کی پٹی کو چھوا۔ آکسیجن ماسک میں گہری سانس بھرتے اس نے آنکھیں مکمل واہ کی۔ سامنے دیکھا تو اس پر جھکا بیٹھا وہ اس کا شوہر ہاتھ بن رافع عالم تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو چہرہ دیکھا تھا وہ ہاتھ عالم کا ہی تھا، اور اب ہوش میں آتے بھی اس نے جو چہرہ سب سے پہلے دیکھا تھا وہ اس کے شوہر کا تھا، سیاہ آنکھوں والا اکڑو بادشاہ۔ اس وقت دنیا جہان کی نرمی اپنے چہرے میں سموئے اور آنکھوں میں کائنات بھر کی محبت اس کے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری سحر، سراب آنکھیں خود پر ٹکی دیکھی تو ہاتھ عالم کو لگا ابھی بھی وہ زندہ ہے، ورنہ وہ تو خود کو مرا ہوا مان لیتا۔ پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے وہ شدت سے اس کا ماتھا چوم گیا اور رخسار سہلاتے بھیگی آنکھوں سے اسے بہت قریب سے دیکھنے لگا، محبت سے۔ فاصلہ بمشکل 2-3 انچ کا تھا۔ عالم، وہ آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کر کے آنکھیں کھولتی اسے بے ساختہ پکار گئی، حیات عالم۔ تھوڑا سا دور ہوتے سحر کا ڈرپ والا ہاتھ آہستگی سے تھام کر چومتا اس کی پکار کا بغیر تامل جواب دے گیا۔ کالج، وہ تڑپ کر بولی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ریلیکس، لیٹی رہو پلیز، ہاتھ نے نرمی سے کہا اور اس کے کندھوں پر ہلکا سا دباؤ دیتے اسے واپس لیٹا دیا۔ سحر کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ بے بسی سی واپس سر گرائے، اپنے منہ سے آکسیجن ماسک اتار گئی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر بہنے لگے تھے جنہیں عالم اپنے پوروں سے چن رہا تھا۔ سحر، خود کو تکلیف مت دو پلیز، کبھی تو میری بات مان لیا کرو۔ وہ اس کی طرف ایک نظر دیکھتی دوبارہ بمشکل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھ نے بے بسی سے لب کاٹتے اسے دیکھا۔ اس کے صبر کی تنابیں ٹوٹ رہی تھیں مگر یہ لڑکی پہلے کہاں اس کی سنتی تھی جو اب سنتی۔ مجبوراً خود ہی ہار مانتے ہاتھ نے اس کی پشت پر بازو باندھا اور اسے اپنے سہارے پکڑ کر بٹھا دیا۔ وہ جب اٹھ کے بیٹھی تو جسم کے پچھلے پورے حصے میں درد کے سمندر اٹھے تھے۔
وجہ وہ رینکس جو اس کے وجود پر گری تھی، اس کی ہڈیوں پر کافی دباؤ پڑا تھا۔ دوسرے ہاتھ کی جلد جھلسی ہوئی تھی اور جلن سے درد پورے بدن میں دوڑ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی اور ہاتھ کو دیکھا جو اسے پشت سے حصار میں لیے اپنے سہارے بیٹھے بٹھائے استفہامیہ دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں سے ہی پوچھ رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں آخر؟ سحر یوسف، خاموشی سے لیٹی کیوں نہیں رہتی تم؟ ہاتھ کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی مگر آنکھیں اس کی نرمی چھلکا رہی تھیں۔ کالج؟ اس نے پھر وہی سوال دہرایا۔ اب ہاتھ ٹھنڈی سانس بھر گیا اور اس کی ہامتی سانسوں کو تکلیف سے محسوس کیا۔ سر کی گردن میں لٹک رہا آکسیجن ماسک وہ واپس لگانے لگا تو سحر نے ہاتھ جھٹک دیا اور جواب کی منتظر اسے دیکھنے لگی۔ نابود ہو گیا کالج۔ ہاتھ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے اس طرح بے تاثر لہجے میں جواب دیا کہ سحر کی روح تک کھینچ کے لے گیا۔ اس نے ہچکی بھر کے ہاتھ کو دیکھا۔ سیلاب سراب آنکھوں کو بھگو کر ہاتھ کے چہرے کو دھندلا کر گیا تھا اور وہ پتھر دل شخص اسے سینے سے لگائے سنجیدگی سے بیٹھا رہا۔ تمہاری قسم وعدہ کرتا ہوں جو اس سازش میں شامل تھا سب کو کتے کی موت ماروں گا۔ اپنے آنسوں سے اس کی شرٹ کو بھگوتی وہ اسے نئے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ سحر کے آنسو اسے مارتے تھے۔ وہ سحر کے آنسو دیکھ کر اندر کہیں مر جاتا تھا۔ آپ تو گینگسٹر ہیں نا؟ اچانک اسے خود سے پرے جھٹکتی وہ گہرے سانس لیتی گویا ہوئی۔ پھر آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ آپ کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ وہاں بوم لگایا گیا ہے؟ ہاتھ بن رافع عالم، وہ نیچی آواز میں چیختی اسے مزید پیچھے ہو گئی۔ ہاتھ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت کو اچھے سے سمجھ سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، لیٹ جاؤ پلیز، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ہاتھ نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ جھٹک گئی جنہیں مٹھیاں بناتے وہ واپس کھینچ گیا اور کچھ چاہ کر بھی بول نہ سکا۔ بھائی کہاں ہے؟ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ اب کی بار اس کے مطالبے پر ہاتھ نے غصے سے اسے دیکھا تھا مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا بنیامین دوبارہ اندر داخل ہوا۔ شہروز کے پاس کچھ دیر رہنے کے بعد وہ دوبارہ سحر کو دیکھنے اس طرف آ گیا تھا اور کوریڈور کے قریب جاتے ہی اندر آئی سی یو سے اسے سحر کی آواز سنائی دی۔ یہ جان کر وہ کھل اٹھا کہ سحر کو ہوش آ گیا ہے، مگر جب یہ انکشاف ہوا کہ وہ رو رہی ہے تو تیزی سے بے صبر سا بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کو اس طرح روتے دیکھا تو وہ تیزی سے اس کی اور بڑھا۔ ہاتھ نے بھی دیکھا سحر کو بنیامین کی جانب تڑپ کر ہاتھ بڑھاتے۔ بھائی! وہ تحت سے آنکھیں میچتا اٹھا اور بنا مزید وہاں رکے لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ ڈاکٹر ہما کو اندر بھیجنا نہیں بھولا تھا۔ بھائی! میرے ٹیچرز، میری کلاس میٹس، سب ختم ہو گیا بھائی، سب ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ بنیامین کے سینے سے لپٹتی بلک بلک کر رونے لگی۔ میری گڑیا، خاموش ہو جاؤ، ہم سب پتہ لگا لیں گے، گناہگاروں کو سزا ضرور ملے گی، سنبھالو خود کو۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ وہ مسلسل ایک ہی بات کر رہی تھی۔ اس وقت اپنی تکلیف سے بھی زیادہ وہ ہوئے حادثے کے درد میں مبتلا تھی۔ بنیامین نے جیسے تیسے اسے سنبھالا۔ اتنے میں ڈاکٹر ہما اندر داخل ہوئیں۔ سحر کو ہوش میں دیکھا تو انہوں نے بھی شکر کا سانس لیا۔ بنیامین نے سرسری سی نظر ڈاکٹر پر دوڑائی اور واپس سحر کی جانب متوجہ ہوا۔ سحر کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر ایک انجیکشن تیار کرتی اس کی جانب بڑھیں اور نامحسوس انداز میں وہ سکون آور انجیکشن سحر کی بازو میں پیوست کر گئیں۔ چبھن اور درد کا احساس ہوا تو اس نے سسکی بھری۔ بنیامین نے اس کی کمر سہلائی اور شفقت سے سر کا بوسہ لیا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے جب بنیامین نے سحر کے رونے کو بند ہوتے محسوس کیا۔ ہلکا سا سر پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنے سینے سے جدا کیا تو وہ نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی۔ نیواں آنکھیں آہستہ آہستہ پوری بند ہوتی وہ مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بنیامین نے آہستگی سے اسے واپس بیڈ پر لیٹا دیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگیں اور کچھ ہی دیر بعد کمرے سے باہر چلی گئیں جبکہ بنیامین وہیں خاموش بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میری بیٹی! اس کے زخمی ہاتھ کو تھام کر بوسہ لیتا وہ اس کی چادر درست کرتا وہیں سائیڈ میں سٹول گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ رات سمے۔ اس وقت وہ تینوں ایک سنسان سی جگہ پر کھڑے تھے جہاں کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ شہروز اور بنیامین کے چہرے پر سخت سنجیدگی اور نفرت تھی جبکہ ہاتھ کا چہرہ خالی تھا۔ یہ سب جہان حدید نے کروایا ہے،
شہروز نے بات کا آغاز کیا۔ وہ شام والی بات ہی کر رہا تھا۔ بنیامین نے جہان حدید کے لیے چہرے پر بے پناہ نفرت لیے شہروز کو دیکھا تھا۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ سب اسی نے کروایا ہے، ہاتھ کو گرانے کے لیے، انہیں کمزور کرنے کے لیے۔ ہاتھ اب بھی خاموش کھڑا مٹھیاں بھینچ رہا تھا اور اپنے اندر اٹھتے تلاتم کو دبانے کی ناکام سعی بھی کر رہا تھا۔ تم خود سوچو، وہ زندہ ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، اس کی بہن زندہ ہے، کتنے اتفاق کی بات ہے نا؟ شہروز استہزائیہ ہنسا۔ اس کے کسی اپنے کو کچھ نہیں ہوا، نہ ہی اسے، اور وہاں سینکڑوں جانیں چلی گئیں جن میں معصوم بچیاں تھیں، اساتذہ تھے۔ شہروز کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ بچیاں جو نہ جانے کتنے خواب سجا کر گھروں سے آتی تھیں کہ ہم پڑھ لکھ کر یہ بنیں گے، اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے۔ سب کے خواب اور زندگیاں چھین لی اس کمینے انسان نے۔ وہ بھی نہیں بچے گا، میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ آج بنیامین یوسف خود اسے اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتار کر آئے گا۔ بنیامین نے دھاڑ کر شہروز سے کہا اور وہاں سے جانے لگا، مگر ایک طاقت نے اسے روک دیا تھا۔ اس نے سراب آنکھوں میں خون لیے پلٹ کر دیکھا تو اس کا بازو ہاتھ کے آہنی ہاتھ میں تھا۔ بنیامین کو یقین نہ آیا کہ وہ اب بھی ماننے سے انکاری ہے۔ ہاتھ اب بھی؟ بنیامین نے جبڑے بھینچ کر اس سے پوچھا، جبکہ اس کی آنکھوں کی سیاہی سراب آنکھوں کی سیاہی کو گھائل کر رہی تھی۔ جہان نے کچھ نہیں کیا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی اور ہے، تم لوگ جذبات سے کام لے رہے ہو۔ ہاتھ نے نرمی سے ان دونوں کو دیکھتے اپنی بات رکھی، جبکہ اس کی بات کو بنیامین نے کہکے میں اڑا دیا۔ ہا ہا ہا، وہاں میری بہن موت کے منہ سے واپس آئی ہے ہاتھ، زخمی ادھمری حالت میں، اور آپ کہہ رہے ہیں جہان حدید خان بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ واہ کیا بات ہے ہاتھ بن رافع عالم آپ کی۔ بنیامین نے تالی بجائی۔ اب کی بار ہاتھ نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، اور اگلے لمحے ہاتھ نے جھٹکے سے اس کا گریبان دبوچے خطرناک لہجے میں کہا، مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتے تم سحر سے بنیامین یوسف۔ شہروز ششدر سا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جو اب سحر کو لے کر لڑنے لگے تھے، اور وہ یہاں بے بس ہو کر رہ گیا۔ وہ ہمیشہ ان دونوں کے آگے بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ نہیں، غلط، آپ مجھ سے زیادہ سحر سے پیار نہیں کرتے۔ بنیامین نے اپنے گریبان سے ہاتھ کے ہاتھ ہٹائے اور دانت پیس کر اس کی بات کی نفی کی، سرد مہری سے۔ ہاتھ نے مزید تیش سے اسے دیکھا، جیسے بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ آپ کو اس وقت صرف اس بات کی پڑی ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کے آگے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ اس کی وجہ سے اتنی ساری جانیں چلی گئیں اور خود ہماری جان جاتے جاتے بچی ہے۔ بنیامین نے انگلی سے ہاتھ اور اپنی طرف اشارہ کیا، جیسے اسے یاد دہانی کروا رہا تھا، جبکہ ہاتھ پہلو بدل گیا۔ چند لمحوں بعد ہاتھ نے گہری سرد سانس چھوڑی اور بنیامین کی جانب متوجہ ہوا۔ بنیامین دیکھو میری بات سنو۔ ہاتھ نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ جہان نے کچھ نہیں کیا، اس کے پیچھے ضرور کوئی اور ہے۔ جہان ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اگر اس کی کوئی دشمنی ہے بھی تو مجھ سے ہوگی، ان میں وہ سینکڑوں معصوم بچیوں کو کیوں دھکیلے گا وہ؟ تم خود سوچو، وہ بھی اپنے ہی کالج میں۔ ہاتھ ہر لحاظ سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے مان لیا، اس نے یہ سب نہیں کروایا، پھر اس کی بیوی اور بہن کو کیوں نقصان نہیں ہوا؟ ان تینوں نے آج ہی غیر حاضر ہونا تھا وہاں سے۔ ہاتھ صاف نظر آ رہا ہے وہ سحر کو آپ سے چھین کر آپ کو اندرونی طور پر توڑ کے کمزور کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ آپ پر وار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بنیامین چلا اٹھا، آپ بھول گئے آپ کو 4 گولیاں لگی ہیں، آپ بھی موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولے ہاتھ، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ بات طے ہے۔ تم ابھی کچھ نہیں کرو گے اور یہ میرا تمہیں حکم ہے۔ ہاتھ نے سخت سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا، اور اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا بنیامین تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، سمجھ گئے تم؟ ہاتھ کی بات پر وہ دونوں تڑپ اٹھے تھے اور بنا لمحے کی بھی دیر کیے وہ دونوں ہاتھ سے لپٹ گئے۔ ٹھیک ہے مگر آپ ایسا نہیں کہیں، بنیامین منمنایا، اور اس کی منمناہٹ پر ہاتھ آسودگی سے مسکایا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ نے ان دونوں جنوں کو خود سے الگ کیا جو اس سے چمٹ گئے تھے، اور سنجیدگی سے مزید کچھ کہا، جس پر ان دونوں کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوئے تھے۔ وہ مجھے ابھی کچھ ہی دیر میں باب سکر میں چاہیے۔ ہو جائے گا ہاتھ، شہروز نے کہا، اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ وہ کسے لینے گئے تھے یہ ہاتھ اور وہ دونوں ہی جانتے تھے، اور اب پہلی قیامت ٹوٹنے والی تھی، اور کس پہ یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جاری ہے۔
قسط کو پڑھنے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔